اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج بہت دعا کرنے والوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم پیش کریں گے آپ کے سامنے وہ چند اشخاص جن کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، رب تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کبھی بھی قبول نہیں فرماتا ہے، بلکہ ان کی دعائیں ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ان کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے۔ آج احادیث کے ذریعے آپ کو بتائیں گے وہ کون سے لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، احادیث کریمہ میں یوں تو بہت سارے لوگوں، بہت سارے ایسے گناہ جن کا بیان آیا ہے، ذکر آیا ہے کہ جو بندہ ان گناہوں میں ملوث رہتا ہے ان کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ الگ الگ مختلف مواقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احادیث کریمہ میں ان کا ذکر فرمایا، لہٰذا یہاں پر آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حصار کے لیے نہیں ہے، بلکہ الگ الگ مواقع میں اور بھی بہت سارے اشخاص کے بارے میں آیا ہے جو لوگ ایسے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہاں 5 لوگوں کا ذکر ہم کریں گے جو احادیث میں آیا ہے، وہ احادیث پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، سب سے اولاً جو بات ہے وہ ہے حلال و حرام کی تمیز نہ کرنا۔ ایسے اشخاص جو حلال حرام میں تمیز نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ دیکھیے احادیث کریمہ میں کیا آیا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں، کچھ عبارت پیش کرتا ہوں، پھر اس کے ترجمہ اور مفہوم بتائیں گے۔ تو ناظرین کرام، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، یعنی اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کے بارے میں آئیے کچھ ڈیٹیل سے بتاتے ہیں مختصراً۔ یہ مذکورہ حدیث ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، اور اس نے رزق حلال کے متعلق جو حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اہل ایمان کو دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے اے رسولوں کی جماعت، تم حلال اور پاکیزہ غذا کھاؤ اور نیک اعمال کرو، میں تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہوں۔ سورہ مومن میں ہے یہ۔ اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو، تم ہمارے رزق میں سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے ایک ایسی حالت میں جا رہا ہے کہ اس کے بال پراگندہ، اس کا جسم وہ کپڑے غبار آلود ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور حرام غذا سے اس کی نشو و نما ہوئی ہے، تو ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج بہت دعا کرنے والوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، تو پھر ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس حدیث پاک میں اس کا جواب ہے کہ آج دعا کرنے والوں میں حلال و حرام کی تمیز کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ واللہ المستعان، الا ماشاء اللہ۔
اور جو پانچواں شخص ہے اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، یعنی مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ آئیے اس کے کچھ تفصیلات جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر یمن بھیجا تو انہیں کچھ ہدایات دی اور فرمایا کہ مظلوم کی آہ و بکا سے بچتے رہنا۔ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا مظلوموں کی بد دعا سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ مظلوموں کی امداد کرے جہاں تک ہو سکے، کسی بھی مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے۔ جو ظلم و ستم کے مارے ہوں، جو پریشان حال ہو، کبھی بھی ان سے کسی طرح کی بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے، انہیں ستانا نہیں چاہیے، ورنہ اس کی دعا اس قدر بلند ہے، اس قدر قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے، گویا کہ رب کے درمیان اور اس کے دعا کرنے کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ 5 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، جن کا کھانا حرام ہو، یعنی وہ حرام طریقے سے غذائیں لاتا ہو اور حرام غذائیں کھاتا ہو، اسی طرح حرام پینے والا حرام طریقے سے مشروبیات لیتا ہو، اسی طرح حرام لباس کپڑے اوڑھنے والا جو حرام کمائی سے یا حرام طریقے سے کپڑے لاتا ہو تو اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر کا وہ انسان جو کہ اپنی غذا، اپنی خوراک حرام ذریعے سے کماتا ہو، حرام ذریعے سے روزی کماتا ہو، لہٰذا ان کی غذاؤں میں کوئی برکت نہیں ہوتی اور ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ پانچواں وہ انسان جو کہ مظلوموں کی بد دعائیں لیتا ہے، اس کی بھی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا حرام اور حلال چیز میں تمیز کرے، جو حلال چیز ہے اسی کو کھائے، حلال طریقے سے روزی کمائے اور رب کے حضور دعائیں کرے، اور جو بھی حرام چیزیں ہیں ان سے توبہ کرے، حرام چیزوں کو ہرگز ہاتھ تک نہ لگائے، بلکہ رب سے ہمیشہ توبہ اور استغفار کرے اور دعا مانگے کہ رب تبارک و تعالی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائے، دین و دنیا آسان ہو جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اس طرح کے معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔